السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آپ کو معلوم ہے کل کا ایک ملک میں ایک تہلکہ مچا ہوا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے رات گئے ایک آرڈر جاری کر کے جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے جو الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں جو اس کی شک تھی اس کو الٹرا وائری قرار دیتے ہوئے اس کو معطل کر دیا ہے اور اس کے بعد معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے بھیج دیا ہے. یہ جسٹس باقر نجفی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ آرڈر کیا تھا. اور یہ آرڈر انہوں نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو عمیر نیازی ہیں ان کی پٹیشن پر کیا تھا. اور عمیر نیازی ایڈوکیٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ویسے تو رکن ہیں لیکن وہ غیر ذاتی حیثیت میں تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ملک بھر میں ایک فضا قائم ہو گئی تھی. کامران خان جیسے بندر اچھل رہے تھے کہ جی وہ اب تو الیکشن آگے جائے اب تو الیکشن آگے جائے اب تو نہیں ہو سکے گا الیکشن، اور یہ سکون کی سانس لیں، بزنس کمیونٹی سانس کے لیں. یہ وہ تمام سازشیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ وہ ٹاؤٹ ہیں جو الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور انہی کی زبان بولتے ہیں. لیکن بہرحال آج شام کو یہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ کل موضوع چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنی موسم سرما کی تعطیلات پر بیرون ملک جا رہے ہیں 14 دن کے لیے. تو ان کی جگہ جو قائم مقام کل سے چیف جسٹس ہوں گے سینئر پیونر جسٹس سردار طارق مسعود کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. تو ایسے میں یہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس امین الدین خان کی کورٹ کا فیصلہ ہے اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے 8 فروری پتھر پر لکیر کر دیا الیکشن ہوگا، لیکن اس پتھر کی لکیر کے اوپر غیر یقینی کے بادل منڈلانے لگے تھے. تو اس پر آج شام کو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل کمیٹی کی ہنگامی میٹنگ ہوئی. یہ وہ کمیٹی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد یہ تینوں موسٹ سینئر ججز سپریم کورٹ کے بینچز کی تشکیل دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اہم امور ان کے زیر غور آتے ہیں. تو انہوں نے اس میٹنگ ہوئی، اس میں کہتے ہیں کہ جو جسٹس اعجاز الحسن تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن انہوں نے بینچ کی تشکیل کو ضرور سپورٹ کیا کہ آپ ایک اور بینچ بنا لیں جس میں میں نہیں بیٹھوں گا. اور اس تشکیل میں جو ججز ان کو جس سے ریپلیس کیا وہ جسٹس منصور علی شاہ تھے اور وہ گھر جا چکے تھے. ان کو گھر سے بلوایا گیا اور اس کے بعد اس کمیٹی نے اس بینچ کی متفقہ طور پہ منظوری دی. اور اس کے بعد جو اگلا اقدام ہوا وہ یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو بلایا گیا سپریم کورٹ. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کب الیکشن شیڈول دے رہے ہیں کیونکہ آج آخری دن تھا. آج اگر الیکشن شیڈول نہ آتا تو انتخابات یقینی طور پر ڈیریل ہو جاتے، 8 فروری کو نہ ہو پاتے. تو اس پر چیف الیکشن کمشنر سے ایک طویل میٹنگ ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی. اس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جو جا چکے تھے اسلام آباد سے، ان کو کلر کہار سے موٹر وے سے واپس بلوایا گیا، وہاں سے وہ مڑ کر واپس آئے، وہ بھی آئے، وہ بھی میٹنگ میں شریک ہوئے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ آپ جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. لاہور پھر الیکشن کمیشن نے ہنگامی طور پہ ایک پٹیشن تیار کی، وہ سپریم کورٹ میں شام کو تقریباً 7 بجے کے قریب فائل ہوئی. اور اس کے بعد چیف جسٹس نے جو عدالت تھی اس کو سماعت کے لیے بھجوا دیا یہ معاملہ. اور اس کے بعد وہ بینچ آ کر بیٹھ گیا کمرہ عدالت میں. تقریباً 7:25 پر یہ بینچ آ کے بیٹھا ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے وہ سینٹر میں تھے. ان کے رائٹ سائڈ پہ سینئر پیونر موجود جسٹس سردار طارق مسعود تھے اور بائیں طرف جسٹس منصور علی شاہ تھے. اور آج بینچ خصوصاً چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود کافی برہم بھی نظر آئے کہ جس انداز میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی نے یہ تمام معاملہ ڈیل کیا ہے اور ایک سنگل بینچ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اس کے اوپر وہ خصوصی طور پر برہم بھی نظر آئے. تو اس میں جو ریمارکس انہوں نے پاس کیے، ایک تو بینچ نے سب سے پہلے جو سجیل سواتی تھے جو الیکشن کمیشن کے وکیل، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے چیلنج کیا یہ صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا نام عمیر نیازی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے پوچھا تو کیا انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی تھی؟ تو سجیل سواتی نے کہا کہ نہیں، ذاتی حیثیت میں فائل کی تھی. پھر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ یہ جو انہوں نے شک چیلنج کی جس کو لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا، یہ کب سے شک موجود ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ میں 2017 میں ایڈ کی گئی تھی.
تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا تو اس کے بعد 2018 کا الیکشن بھی اسی شک کے تحت ہوا؟ تو انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا اس کے بعد بھی آج کے دن تک ان کو یہ شک چیلنج کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا. انہوں نے آخری وقت میں ہی چیلنج کی جب الیکشن شیڈول جاری ہونے لگا تھا. تو سجیل سواتی صاحب نے کہا کہ جی بالکل یہی حیرتناک بات ہے کہ ان کو آج اچانک خیال آیا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے سے پوچھا کہ تو یہ آپ نے کیا نام ہے ان کا اعتراض کیا تھا اس کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے اس شک کے تحت کہ وہ ڈی آر اوز مقرر کر سکے، تو الیکشن کمیشن نے کیونکہ بیوروکریٹس کو کمشنرز کو ڈی آر او مقرر کیا تو انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ ڈی آر اوز جانبدار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے 3 MPO کے آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں ہمارے خلاف، تو اس لیے ہم ان کو جانبدار سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے ڈی آر اوز. تو اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا تو کیا آپ نے عدلیہ سے ڈی آر اوز مانگے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمام صوبائی ہائی کورٹس کو فروری میں خط لکھا تھا لیکن تمام نے ہمیں ڈی آر اوز دینے سے انکار کیا تھا. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا خصوصاً بتایا. انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 13 لاکھ سے زیادہ مقدمات ابھی بھی زیر التوا ہیں ہماری نچلی عدالتوں میں، تو اگر ہم وہ ججز کو ڈی آر او مقرر کر دیں گے تو عام جو لٹیگنٹس ہیں وہ ان کے حقوق متاثر ہوں گے، تو ہم ان کو جو ان کا پہلا کام ہے یعنی کہ کیسز سننا ہم ان کو اسی ڈیوٹی پر رکھیں گے. تو اس وجہ سے ہم پھر بیوروکریسی پر گئے اور ہم نے کمشنرز کو ڈی آر او مقرر کیا. تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس خط کا یہ جواب بھی دیا ہوا ہے، اور یہ سنگل جج جسٹس باقر نجفی اپنی ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیوروکریٹس نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. اور اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے یہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شخص گئے ہیں وہاں پر پٹیشن لے کر عمیر نیازی، ان کا کیا اس میں تھا؟ تو انہوں نے کہا جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے سجید سواتی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا ڈی آر ایس کی تعیناتی پہ. تو جیسے سردار طارق مسعود نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے صرف پنجاب کے ڈی آر اوز پہ اعتراض کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ملک بھر کے ڈی آر اوز لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیے. تو اس پر جیسے سردار طارق مسعود ایک دم برہم ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک بھر کے ڈی آر اوز معطل کر دیے جائیں اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کیسے اپنی حدود سے باہر جا سکتے ہیں؟ وہ پنجاب کی حدود تک رہ سکتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشنر کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، بتائیں ہمیں. تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے کون ہے. چیف جسٹس قاضی فیصل نے اس موقع پر کہا، انہوں نے کہا یہ تو واضح طور پر اس پٹیشنر نے جمہوریت ڈی ریل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو جج ہیں انہوں نے بھی جو آرڈر کیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ڈس ریگارڈ کیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ الیکشن ہر حال میں 8 فروری کو ہوں گے. انہوں نے آئین کے 218 کے آرٹیکل کو ڈس ریگارڈ کیا ہے جس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے کہ وہ الیکشن کروائے. تو یہ تو اپیرنٹلی مس کنڈکٹ میں آتا ہے جج کا معاملہ. تو وہ بڑے برہم ہوئے. اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے ڈی آر اوز کو ٹریننگ دے رہے تھے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے روک دی ڈی آر اوز کو ٹریننگ. تو جسٹس سردار طارق مسعود بہت برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے ٹریننگ روک دی؟ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ٹریننگ چلنے دیتے؟ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا، آپ آرڈر کو بعد میں دیکھ لیتے، لیکن ٹریننگ تو چلتی رہتی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں سر، ہم نے وہ آرڈر کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے، ان کو ان کے کام سے روکنا ہوتا ہے. جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، ڈی آر اوز کی ٹریننگ ہونے دیتے. تو اس کے بعد معزز جج صاحبان بہت برہم ہوئے. پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اس کے بعد الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا آپ نے الیکشن پروگرام تیار کیا ہوا ہے؟ تو اس پر جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ریلکٹنٹلی کنفرم کیا کہ جی بالکل ہم نے الیکشن پروگرام تیار کیا ہوا ہے. چیف جسٹس قاضی فائزہ نے پوچھا کہ وہ الیکشن پروگرام کتنے دن پہلے جاری ہونا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 54 روز پہلے جاری ہونا ہوتا ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا تو آج کتنواں دن ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے کہا کہ آج 55واں دن ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آج رات ہر حال میں آج یہ شیڈول جاری ہونا چاہیے ورنہ آپ 8 فروری کو الیکشن نہیں کروا سکیں گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل. پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے پوچھا کہ اچھا ایک چیز بتائیے، اگر یہ الیکشن کمیشن کا یہ الیکشن ایکٹ اگر لاہور ہائی کورٹ معطل ہی رکھتی ہے تو کیا آپ الیکشن کروا سکتے ہیں 8 فروری کو؟ تو انہوں نے کہا ہم کسی صورت الیکشن نہیں کروا سکتے، جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے کہا. اس پر جسٹس سردار طارق مسعود بھی برہم ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورا ایک کوشش کی گئی الیکشن کو اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی ایک شخص کی طرف سے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے پھر ایک اہم سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک چیز بتائیے، یہ جو شخص ہے
انہوں نے کیا کسی ایک ڈی آر او پہ اعتراض کیا یا انہوں نے تمام ڈی آر اوز پہ اعتراض کیا؟ تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو عمیر نیازی ہیں یہ ذاتی حیثیت میں آئے، یہ اگر کسی ایک ڈی آر او پر ان کو اعتراض ہوتا کہ یہ میرے حلقے میں تعینات ڈی آر او ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ یہ جانبدار ہے، تو ہم دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ ایک ڈی آر او کے خلاف نہیں آئے، یہ پورے پاکستان بھر کے ڈی آر اوز کے خلاف آگے اور الیکشن عملے کے خلاف آگے جو 1500 تعداد میں بنتا ہے، ان کی نظر میں 1500 لوگ ملک بھر میں جانبدار ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ عمیر نیازی صاحب کا پہلے الیکشن کمیشن آئے کسی ڈی آر او پہ اعتراض لے کے؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل سجید طلعتی نے کہا نہیں، یہ براہ راست ہائی کورٹ ہی گئے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر آرڈر لکھوانا شروع کیا، اور اس آرڈر میں چیف جسٹس قاضی فیصل نے بہت سخت آرڈر لکھوایا، اور اس آرڈر کے دوران ایک اور جو واقعہ ہوا، جو پی ٹی آئی کی ایک خاتون وکیل ہیں مشال یوسف زئی، وہ روسٹرم پر آ کے انہوں نے بولنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس نے بڑے برہم سے پوچھا کہ ہو آر یو، آپ کیوں آ کے آرڈر کے بیچ میں بول رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو عدالت کی احترام کا احساس نہیں ہے کہ آرڈر کے بیچ میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کرتے جب آرڈر ڈکٹیٹ ہو رہا ہو؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ چیف جسٹس نے کہا جائیے جا کے بیٹھ سیکھیے۔ تو وہ آ کے جو فرنٹ رو میں جو وکلا بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر جو مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں وکلا، وہ اس نشست پر آ کے بیٹھ گئی۔ تو چیف جسٹس نے دوبارہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کھڑی ہو، بتائیں آپ کون ہیں اور آپ اس جگہ پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے وکلا کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا آپ کہاں سے پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پشاور سے اسلامیہ کالج سے میں نے لا کی ڈگری حاصل کیا۔ تو چیف جسٹس نے پوچھا آپ کی کالجز میں کیا آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تمیز بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس کیا سپریم کورٹ کا لائسنس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہائی کورٹ کا لائسنس ہے میرے پاس۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اٹھیے یہاں سے، جا کے پیچھے بیٹھیے۔ تو اس پر وہ جا کے پیچھے بیٹھ گئی اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، اور جو کہ بڑا حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ ایک رولز ہیں کہ جو ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ سپریم کورٹ میں آ کے پریکٹس نہیں کر سکتا یا ایڈریس نہیں کر سکتا ججز کو، لیکن بہرحال انہوں نے ایڈریس کرنے کی یہ کوشش کی۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے آرڈر ڈکٹیٹ کروایا، اور اس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اس کیس کا تمام ریکارڈ منگوا لیا، اور وہ ریکارڈ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر لے آئیں، اور پھر ہم دیکھیں گے اگر ہم نے اس معاملے کو دوبارہ مقرر کرنا ہوا تو ہم مقرر کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ اس کو نہیں مقرر کر سکتا، نہ ہی اس کو سن سکتا، اور جو لارجر بینچ بنایا ہے منڈے کے لیے وہ نہیں سنے گا۔ اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ جس جج نے سنگل بینچ میں یہ آرڈر معطل کر کے اتنی بڑا کام کر دیا کہ ایک الیکشن کھٹائی میں ڈال دیا، اسی کو پھر لارجر بینچ کا 5 رکنی بینچ کا بھی سربراہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو عمیر نیازی ہیں ان کو انہوں نے نوٹس جاری کیا اور کہا کہ وہ عدالت کو جواب دیں کہ ان کو کیوں توہین عدالت کا نوٹس نہ جاری کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کرتے ہوئے ایک الیکشن کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی، یہ پٹیشن دائر کر کے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی انڈرٹیکنگ لی کہ الیکشن کمیشن آج رات الیکشن کا شیڈول جاری کرے گا۔ اس دوران جو جسٹس سردار طارق مسعود تھے انہوں نے ایڈ کروایا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ وہ ڈی آر اوز اب نہیں آئیں گے کمشنرز، وہ نوٹیفیکیشن بھی معطل کیا جائے۔ تو پھر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ سر ہم وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیں گے، لیکن ہمیں ڈی آر اوز کو بلانے کے لیے منڈے تک کا ٹائم دیا جائے، کیونکہ ہم نے ان کے لیے جو ارینجمنٹس کی ہوئی تھی، کیونکہ اسلام آباد بلا کے ہم نے ان کی ٹریننگ کروانی تھی، وہ ارینجمنٹ ہمیں اس آرڈر کے بعد، لاہور ہائی کورٹ والے آرڈر کے بعد کینسل کرنی پڑی تھی۔ تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی مائکرو مینج نہیں کریں گے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کب ان کو بلواتے ہیں، کب ٹریننگ کرواتے ہیں، ہمیں 8 فروری کو الیکشن چاہیے، اور آج آپ نے جو انڈرٹیکنگ دی ہے اس کے مطابق آج رات تک 12 بجے تک، یعنی کہ ٹوڈے انہوں نے ورڈ یوز کیا، انہوں نے کہا آج ہی آپ اس کا شیڈول جاری کریں گے، جو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ہی آج جاری کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ اب مجھے برائے مہربانی اب چھٹی جانے دیجیے گا، جو کہ انہوں نے آج بتایا جا رہا ہے کہ آج رات شاید 3 بجے انہوں نے فلائی کرنا ہے بیرون ملک کے لیے، وہ اپنی جسے کہتے ہیں ونٹر ویکیشنز، یعنی کہ موسم سرما کی تعطیلات پر جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کی سالانہ ہوتی ہیں۔ تو ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے باہر نکل گیا، الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سے پوچھا بھی کہ کیا الیکشن 8 فروری کو اب یقینی طور پہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کوشش ہے، انہوں نے ابھی بھی حتمی جواب نہیں دیا۔ آپ ان کا جواب سنیے اور پھر اللہ حافظ۔ آرڈر یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا سر اب 8 فروری کو یقیناً الیکشن ہوگا، آپ شور ہیں الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا؟ عمر صاحب کوشش ہوگی ویسے آپ کو تحریری حکم